السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے کہ 13واں سپارہ ہے سورہ ابراہیم ہے، اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا کہنا مان لیا تو تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تمہاری فریاد رسی کر سکتے ہو، نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو. میں اس سے انکار کرتا ہوں. تم مجھے اللہ کا شریک بناتے تھے. بلا شبہ ظالموں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. 22. اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ایسی بہشت میں اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اپنے رب کے حکم سے وہ ہمیشہ وہاں ہی رہیں گے. وہاں ان کو سلام کیا جائے گا السلام علیکم کے لفظ سے. 73. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاک کلمے کی کیسی مثال دی ہے؟ وہ مشابہ ہے پاکیزہ درخت کی جس کی جڑ خوب مضبوط ہے اور شاخیں بلند ہوتی ہیں آسمان کی طرف. 24. وہ درخت اپنے رب کے حکم سے ہر فصل میں اپنا پھل لاتا ہے. اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. اور ناپاک کلمے کی مثال ناپاک درخت کی سی ہے، وہ زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جائے گا اور اسے ذرا بھی قرار نہیں رہتا. 26. اللہ مومنوں کو دنیا کی زندگی میں صحیح اور پکی بات سے مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. 27. کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کا ناشکری سے بدلہ دیا ہے اور اپنے قوم کو تباہی کے گھر میں اتار دیا؟ 28. یعنی دوزخ میں، اور وہ برا ہی ٹھکانہ ہے. 29. اور وہ اللہ کے شریک بناتے رہے تاکہ ان کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں. آپ کہہ دیجئے کہ چند روز فائدہ اٹھا کر آخرکار دوزخ کی طرف لوٹنا ہے. 30. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پابندی سے پڑھتے رہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے رہیں، خواہ در پردہ یا ظاہر، اس دن کے آنے سے پہلے کہ اس میں ان اعمال کا سودا ہوگا، نہ کوئی دوست کام آئے گا. 31. اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور اس نے آسمان سے مینا برسایا، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیا، اور اسی نے تمہارے لیے کشتی اور جہازوں کو مسخر کر دیا تاکہ وہ خدا کے حکم سے دریا میں چلیں، اور اس نے تمہارے لیے نہروں کو مسخر کیا. 32. اور اسی نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا جو ایک دستور پر برابر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا ہے. 33. اور دی تم کو ہر وہ چیز جس نے تم نے مانگی، اگر تم شمار کرنے لگو تو اللہ کی نعمتوں کو تو شمار نہ کر سکو. بلا شبہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرہ ہے. 34. جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کو پوجا کرنے سے بچا دے. 35. تو اے میرے رب، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، سو جس نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے. 36. اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو میدان میں جہاں کھیتی نہیں ہوتی تیرے مقدس گھر کے پاس لا بسایا ہے. اے ہمارے رب، تاکہ یہ نماز قائم کرے، پس آپ تو کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف مائل کر دیں اور میوے کھانے کو عطا فرما دیں تاکہ شکر ادا کریں. 37. اے ہمارے رب، تو سب جانتا ہے، جو بات ہم دل میں رکھیں وہ بھی اور جو ظاہر کر دیں وہ بھی. اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں. 38. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے مجھے بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیا. بلا شبہ میرا رب میری دعا کا سننے والا ہے. 39. اے میرے رب، تو مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں بھی بعض کو، اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما. 40. اور اے ہمارے رب، حساب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور کل مومنوں کو بخش دے. 41. اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارے ایمان ہے مدت دن تو قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. شکریہ.